الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اعلم بما فی نفوسکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ہم ایک بار پھر اس بابرکت مجلس میں شامل ہیں۔ الحمدللہ جن ایام میں یہ مجالس ہو رہی ہیں وہ بھی بہت بابرکت ایام ہیں۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا نصف بالکل سر پہ ہے۔ کچھ اوقات، کچھ مقامات اور کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی موجودگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یا جو ایام ہمارے اوپر آنے والے ہیں، اور جب ہم اس طرح کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی شخص تو ایسا ہوتا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے، اللہ کی نظروں میں بہت مقرب ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتے ہیں تب ہی اس کو اپنے ذکر کی، اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دیتے ہیں، ورنہ یہ توفیق ہی چھن جاتی ہے۔ میرے نزدیک جو آپ سارے حضرات یہاں موجود ہوتے ہیں، اللہ کے نہایت ہی مقربین لوگوں میں سے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ آ کے بیٹھیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو یقیناً آپ حضرات کی برکت سے، اس مہینے کی برکت سے، اس وقت کی برکت سے، ہمارے اوپر بھی ایک ایسا وقت ہے جہاں پہ اگر ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ہم رجب کے شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک برکت کا ایک آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے اکٹھے نہایت ہی اہمیت کے مہینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس بات کے لیے کافی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یہ مہینے، ان کی برکتیں پہلے ہی بابرکت مہینے ہیں، ان میں ہمارے لیے برکت کا حاصل ہو جانا یہ مزید فضیلت کی بات ہے۔ ہم یہ بات تو اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ، شعبان کا مہینہ ہل چلانے کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ علماء نے کہا کہ رجب کا مہینہ ایسے ہے جیسے ہوا کی مانند، شعبان کا مہینہ بادل آنے کی مانند، اور رمضان کا مہینہ بارشوں کی رحمت کی بارشوں کا مہینہ۔ کچھ نے کہا کہ رجب کے مہینے میں اعمال 7 گنا بڑھ جاتے ہیں، شعبان کے مہینے میں جو ہے وہ اعمال 700 گنا بڑھ جاتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اعمالوں کو 1000 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ رجب کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو قرآن پاک کو آسمانی کتابوں پہ حاصل ہے، اور شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پہ وہ فضیلت حاصل ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء اکرام پہ حاصل ہے، اور رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مخلوق پہ ہے۔
اس قدر بابرکت مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ گناہگاروں کی مغفرت کا مہینہ، شعبان کا مہینہ شفاعت کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ نیکیوں کو بڑھانے کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو ہم رجب سے محنت کیے جا رہے ہیں، یہ بے معنی محنت نہیں ہے۔ کسی ایک لمحے کے لیے بھی یہ مت سوچے گا کہ شاید میری محنت ضائع ہو گئی، چاہے ہم سے اب بھی گناہ کا ارتکاب کیوں نہ ہو رہا ہو، چاہے ہم سے اب بھی جو ہم میں خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ ہمیں اپنے اندر اب بھی نظر آ رہی ہوں۔ خامیوں کوتاہیوں کا نظر آتے رہنا یہ بہت اچھا سائن ہے۔ پریشانی والی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ شاید میں تو بہت ہی کوئی نیک اور اچھا بندہ بن گیا ہوں، میرے میں تو کوئی خطا بچی ہی نہیں، میں تو اب جو ہے مراقبے بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا ہوں، اسے حب جا کہتے ہیں۔ جب انسان کو اپنی ذات اچھی نظر آنا شروع ہو جائے اسے کہتے ہیں حب جا، یعنی کہ اپنی سیلف لو، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو کہ انسان کو ڈبو کے ہی چھوڑتی ہے، چاہے وہ کس مقام پہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے اپنے آپ سے محبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ میں تو بہت مٹ گیا ہوں، میں تو بہت عاجز ہو گیا ہوں۔ بہرحال یہ جو رحمتوں کی ابتدا کا مہینہ ہے، اس میں 15 شعبان کی خاصیت اب ایسے ہے کہ جیسے امام ربانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح فجر کی ابتدا جو ہے وہ تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے، جہاں پہ جس وقت فجر کی ابتدا کا وقت داخل ہوتا ہے اسے صبح صادق کہتے ہیں، جس طرح اس کے بعد سے صرف روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ طلوع آفتاب کے وقت پھر پیک روشنی ہوتی ہے، اس طرح 15 شعبان کے بعد سے رحمتوں کا نور بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ رمضان سے چند دن پہلے اتنا نور ہوتا ہے کہ جیسے سورج نکلنے سے پہلے اتنی روشنی ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ سورج نکل آیا ہے نہیں، اور پھر جب رمضان داخل ہوتا ہے تو پھر اتنی ہی روشنی ہو جاتی ہے جیسے سورج نکل چکا ہو۔ تو یہ جو 15 شعبان جو کہ غالباً UAE میں کل ہے، کل شب ہے 15 شعبان کی، پرسوں 15 شعبان ہے، اور میرے خیال سے پاکستان اور باقی علاقوں میں اتوار کی شب جو ہے وہ 15 شعبان کی شب ہے، اور منڈے جو ہے وہ 15 شعبان ہے۔ تو یہ اہم دن ہے آج، کیونکہ ایک اہم دن ہے اور اس کو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، متوجہ ہونے چاہیے۔ اور آج جو ہم بات کریں گے وہ اسی دن کے متعلق بات کریں گے، یہ کیوں اہم ہے اور اس میں ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے۔ یہ جو 15 شعبان کی شب ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بجٹ بنانے کا جو وقت ہوتا ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ رات بجٹ بنانے کی رات ہے۔ جس طرح بجٹ بناتے ہوئے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کہاں خرچ کیا جائے گا، کہاں سے روک لیا جائے گا، کس کام میں آگے بڑھا جائے گا، کس کام کو پیچھے کر لیا جائے گا، اسی طرح اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات کو یہ تمام فیصلے تو انسان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکے ہوتے ہیں، بلکہ پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ فیصلے ہو چکے تھے، لیکن یہ فیصلے اگرچہ کہ ہو تو چکے ہوئے ہیں اور قلم اٹھ چکے ہیں، لیکن ان فیصلوں کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ لے لیا، وہ ڈیسیجن وہاں سیو ہو گئی، پھر اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جو ہے وہ نیچے ڈاؤن ورڈ آرڈرز بعد میں دیے جاتے ہیں۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قلم اٹھ گئے تھے، سب فیصلے لکھ دیے گئے، وہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اب اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جو ہے یہ ایک اینول ایکسرسائز ہوتی ہے
اور پھر وہ اینول ایکسرسائز جو ہے وہ فردر ڈاؤن ورڈ پلے ہوتی ہے جب وہ اس نے ایز اینڈ وین ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے۔ یہ جو اینول ایکسرسائز کا حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو 15 شعبان کی شب ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آئندہ سال میں جو واقعات پیش آنے ہیں ان کی فہرستیں تیار کی جاتی ہیں، کس کو صحت ملنی ہے، کس نے بیمار ہونا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے فوت ہونا ہے، کس کو رزق تنگ ہونا ہے، کس کا رزق کشادہ کیا جانا ہے، کس کو عزت ملے گی، کس کو ذلت ملے گی، کس کو خوشیاں ملیں گی، کس کو غم ملے گا، کس کو ایمان میں اضافہ کیا جائے گا اور کس کے ایمان سے محروم کر لیا جائے گا۔ ان تمام فیصلوں باتوں کے فیصلے جو ہیں وہ اس رات کو ہوتے ہیں، اور 27 رمضان المبارک کو یہ فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کو ہینڈ اوور ہو جاتی ہے۔ تو اب سے لے کے 27 تک جو ہے یہ پروسیس کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس موقع پہ ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ جی 15 شعبان کا روزہ ہے وہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، تو اس میں 2 قسم کے اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خاص 15 شعبان کا روزہ رکھ لینا بھی مستحب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو زیادہ عام قول ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ 13، 14، 15 ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام بیت کے روزے رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 13، 14، 15 کے روزے رکھیں، یا اگر ہم 13، 14 کے نہیں رکھ سکے تو 15واں کا جب روزہ رکھیں تو ہماری نیت میں یہی بات شامل ہو کہ ایام بیت میں سے ہے تو میں پورے تو نہیں رکھ سکا، کم از کم 15ویں تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جب میری تقدیر کے فیصلے کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ کچھ اس کو 15 سے مخصوص کر کے کہہ دیتے ہیں کہ 15 سے رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ ویک ہے بات، لہٰذا اگر ہم 13، 14، 15 کے روزے رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے جو ساتھی گروپ میں شامل ہیں، میں نے وینسڈے کو یہ بات عرض کی تھی کہ اگر ہم تھرسڈے سے لے کے منڈے تک کے روزے رکھ لیں تو تھرسڈے اور منڈے جو کہ ویسے ہی مسنون دن ہیں روزے رکھنے کے، اس دن کے روزے بھی ہو جائیں گے، اور بیچ میں فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے جو کہ یہاں کے حساب سے 13، 14، 15 بن رہے تھے اس کے روزے بھی ہو جائیں گے، اور اگر کوئی حساب پاکستان میں ہے یا آگے پیچھے ہیں تو وہ بھی اگر اس طرح رکھ لیں تو ان کے روزے بھی اس میں پورے ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ جو ہے آپ کی اپنی کال ہے کہ جس طرح آپ لینا چاہیں، میری طرف سے مشورہ یہی ہے کہ 13، 14، 15 سب کے روزے رکھے جائیں تو زیادہ مناسب ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں بہت سی آیات کو نازل فرمایا، اور ان کے بارے میں انسان کو پھر پش بھی کیا کہ تم اور کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنی چیزیں بنائی ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ذریعے، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے، جو پوری کائنات ہے اس کے ذریعے اپنی طرف بندوں کو متوجہ کرتے رہتے ہیں قرآن میں، اور ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم ان پہ غور کریں، اور ان پہ غور کرنے کے بعد ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خشیت ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو awe ہے وہ ہمارے اندر بڑھے۔ واقعی کتنی شاندار وہ ذات ہے جس نے اتنی عظیم چیزیں، یا کتنی عظیم وہ ذات ہے جس نے اتنی شاندار چیزیں بنائیں، اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور پھر اس کی awe میں ہم اس کا شکر بھی ادا کریں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بنانے کے بعد فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو بنائی گئی ہیں
ان الدنیا خلق لکم، یہ دنیا جو ہے تمہارے لیے بنائی گئی، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن جو تمہیں بنایا گیا اس کو بنانے کا مقصد آخرت کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو چیزیں بنائی گئیں اس پہ غور کرو، ان سب کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات جان لی جائے، یہ جانچ لیا جائے کہ تم میں سے کون آخرت میں اچھے اعمال کے ساتھ آتا ہے۔ اور ہمارے اپنی بنانے کا جو مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کر کے یہ بات کہتے ہیں، بڑا یونیک ہے یہ چیز، ورنہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جمع متکلم میں بات کرتے ہیں، اپنے وی کریٹڈ اور اس، ہم نے بنایا، میں نے بنایا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ میں نے جنہوں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کرے، کہ وہ میری بندگی اختیار کرے۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی اپنے آقا کے حکم کے مطابق گزارے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو کہ 100% کمپلائنٹ ہوتا ہے۔ عبد میں چوں چنا کی آپشن نہیں ہوتی، اپنے اوپینین کی آپشن نہیں ہوتی، اپنے مرضی کو مالک کی رضا میں گم کر دینا، یہ عبدگی۔ ہم یہ جو 15 شعبان کی شب ہے، یہ بھی اپنی عبدگی کے اظہار کا ایک موقع ہے، اور عبدگی کے اظہار کا ایک طریقہ جو ہے وہ دعا میں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کی جو فضیلت رکھی ہے، دعا کی جو اہمیت رکھی ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھائے، اللہ کے سامنے گر گرائے، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کرے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ کسی ایک شخص کو جب ایک چھوٹے بچے کو یا ایک غلام کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں خود ہاتھ پاؤں مار کے اس چیز کو پروکیور کر سکوں گا، یا میں خود کچھ محنت کر لیتا ہوں وہ چیز مجھے مل جائے گی، یا میں کوئی یہاں سے ہوگا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں یہ ملے گی مجھے صرف تب جب میرا مالک، غلام یہ سمجھتا ہے کہ جب میرا مالک مجھے وہ دے گا۔ چھوٹا بچہ تو یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں خود اس کو کچھ کر کے لے سکتا ہوں، اس کو تو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے ملے گی ہی تب جب کہ میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے وہ چیز دلائے گا۔ وہ اس بات پہ انحصار ہی نہیں کرتا کہ مجھے خود سے کوئی چیز مل سکتی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا بھی یہی ہونی چاہیے کہ یہ چیز مجھے تب ہی ملے گی جب یہ میرا مالک مجھے دے گا، یہ چیز مجھے مل ہی تب سکتی ہے جب کہ میرا مالک مجھے یہ چیز دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کہ یہ جو عبدیت کا اظہار ہے یہ دعا میں ہے، اور جو یہ نہیں کرتا اس طرح اپنی عبدیت کا اظہار، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو متکبر سمجھتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قال ربکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ اسی کے فوراً بات کہتے ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو کوئی میری عبادت سے متکبر ہوتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری عبادت سے غنی ہے، اس کو میری عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ I'm above and beyond that، سیدخلون جہنم داخرین، میں بہت جلد ان سب کو جہنم میں داخل کر کے رہوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یستکبرون عن عبادتی کا لفظ استعمال کیا کہ جو تکبر کرتا ہے میری عبدیت سے، میری عبادت سے، اور عبادت کا اظہار کہاں رکھا؟
ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں۔ تو یہ جو دعا مانگنا ہے یہ اپنی ابدیت کا اظہار کرنا ہے، اور ہمارے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی ابدیت اختیار کریں۔ تو یہ جو 15 شعبان کی ایک شب ہے یہ بھی دعاؤں کی رات۔ کبھی ہم غور کریں کہ ایک بھیکاری جو سڑک پہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، ہم اس کو کتنا دے دیں گے؟ آج کل تھوڑے سے لوگ ماڈرن ہو گئے ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا دیں تو پھر وہ فوراً اپنی ایک فائل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں اصل تو آپ بات یہ ہے کہ میری نیڈ جو ہے وہ اتنی ہے، تو اگر آپ یہی پوری کر دیں فل تو بہت اچھی ہو جائے گی بات۔ لیکن جنرلی اسپیکنگ ان کی ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ ان کو 1 2 3 4 5 جو بھی آپ کی کرنسی ہے اتنا دے دیں گے۔ لیکن جس پیشن سے، جس لگن سے، جس کراہت سے وہ آپ سے مانگتے ہیں وہ آپ کے دل کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ وہ اس طرح اپنا کیس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں یہ سوچنے پہ کہ یار پتہ نہیں کتنی تکلیف، کتنی مشکل، کتنی پریشانی سے یہ بندہ گزر رہا ہے کہ جس کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ یہ آ کے مجھ سے مانگ۔ تو ان کا صرف زبان سوالی نہیں ہوتی، ان کا پورا جسم جو ہے وہ سوالی بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور حقیقتاً سوال آپ سے چند روپوں کا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہم جب رب الکائنات سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جس نے ہر چیز دینی ہے، جس کے قابو میں ہر چیز ہے، ہر چیز کا فیصلہ اس نے کرنا ہے، اس وقت ہم ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اپنے سر سے کوئی چیز ٹال رہے ہیں۔ ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس بندے نے یہ کہنا ہو کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کی تو ایک ایک لفظ جو ہے اس کا نکلتے ہوئے دل کی کیفیت کب کپاہٹ ہونی چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ اپنی ذات پہ ظلم کر دیا۔ ہم ان الفاظوں کو محسوس کر کے دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، ہم تو صرف زبان سے الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگیں تو ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپے سوال بنے کھڑے، اور یہ چیز تنہائی میں ہو اس کا مزہ زیادہ الگ ہے، کہ اس میں پھر دکھاوے کا کوئی عنصر نہیں ہے، وہ پھر واقعی اللہ سے بندہ مانگ رہا ہے۔ ورنہ میں نے بتایا نا کہ نفس بہت دھوکے باز ہے، وہ لوگوں کے سامنے اتنی عاجزی اور ایسے دعا منگواتی ہے، پھر دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس نے دیکھا ہے مجھے ہچکی بھی آئی تھی، تھوڑا سا بندہ یوں بھی کرتا ہے، اچھا اس نے نوٹ کیا کسی نے، تھوڑا سا آنسو بھی تھے وہ بھی میں نے صاف کر لیے۔ نفس بہت دھوکے باز، یہ اس طرح کی چیزیں دل میں ڈال کے سارے عمل کو ضائع کروا دیتی ہے۔ لیکن تنہائی میں جب اللہ سے اس طرح مانگیں گے تو کس کو دکھانا، پھر تو واقعی صرف اللہ کے لیے۔ ایک اور بات بھی، دعاؤں کی بات چل رہی ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں دعا خود تو کرنی ہی چاہیے، لیکن دعا دوسروں سے لینی بھی چاہیے۔ ہم اکثر اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ دعا ضرور کیجیے گا، بہت اچھی بات ہے، ان سے کہنا چاہیے دعا کے لیے، لیکن زیادہ فوکس ہمارا ہونا چاہیے دعا لینے کے اوپر۔ اور بندہ لیتا، آپ خود بھی یہ سوچیں کہ آپ کس کے لیے، اگر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس نے آپ کے دل کو سکون پہنچایا، جس نے آپ کے دل کو راحت پہنچائی ہو، جس نے آپ کا کوئی ایسا کام کیا ہو جو باقی آپ کے لیے نہیں کرتے، اس کے لیے آپ دل سے دعا کرتے ہیں۔ اور کسی سے دل سے دعا لینی ہو، جو شخص اپنے
معمولات کو باقاعدگی سے کرتا ہے، سنت کا اپنے اوپر واضح اس کا رنگ چڑھتا ہے، اس کے لیے اس کے شیخ سے اس کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ جب اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے اس کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ماں باپ کے لیے جب کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنتا ہے، ماں باپ کے لیے جب کوئی ایسے کام کرتا ہے جو کہ ماں باپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے، ابھی انہوں نے لب سے اظہار نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ کام ان کے لیے کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم یہ جو 2 کیٹیگریز میں نے بتائیں، اس میں آپ کے استاد مشائخ ایک کیٹیگری اور آپ کے ماں باپ دوسری کیٹیگری، ان سے ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کا کوئی رد بدل نہیں ہے۔ ماں جو اپنے باپ بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے، اس میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قبولیت میں کوئی آر ہے ہی نہیں، وہ سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ہر قدم اٹھانے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور اس کا جنت میں مقام بلند فرماتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے ماں باپ کے چہروں کو عقیدت اور محبت کی نظر سے ڈالتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نظر پر اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جب صحابہ اکرام نے یہ بات سنی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ بار بار اپنے ماں باپ کو اس طرح دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ بار بار اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بزرگ کی والدہ فوت ہو گئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو الہام فرمایا کہ میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری طرف پڑھ کر تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب اس دنیا میں نہیں ہے، ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے یہ رزق کے فیصلوں کی رات ہے، اور رزق کے زمرے میں، رزق کے اندر جو ہم رزق صرف نہیں ہے کہ ہم نے روٹی چاول کتنے کھانے، رزق کے اندر آپ کی بیوی، بچے، صحت، عزت، مال، دولت، کپڑا، مکان، ہر چیز شامل ہے۔ اور کیونکہ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تمام تر پریشانیاں انہی معاملات کے ارد گرد گھومتی ہیں کہ میرے پاس مال کتنا ہے، میرے پاس شہرت کتنی ہے، میری بیوی اور بچے کس سٹینڈرڈ پہ ہیں، کس ہماری سٹیٹس آف لیونگ کیا ہے۔ تو جب اس رات کو، کل کی رات یا پرسوں کی رات، جہاں پہ بھی آپ ہیں، آپ کے رزق کے فیصلے ہونے ہیں اور اس رزق کے فیصلے آپ کی زندگی کے لیے اتنے اہم ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم اس وقت جو ہے وہ اللہ کے سامنے اس طرح مانگیں جس طرح کہ وہ بھکاری چند روپوں کے لیے ہم سے مانگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ کوئی بھی چلنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہو۔ ہر چیز کا رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے، اور اس کی تقسیم بھی اللہ نے اپنے پاس ہی رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ، کہ ہم ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور جگہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ، جو بھی کوئی چیز ہے، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اس کے جو خزائن ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلْهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم ان کو دیتے ہیں، اتارتے ہیں ایک خاص مقدار کے مطابق۔ خوشی کے خزانے بھی اللہ کے پاس، غم کے خزانے بھی اس کے پاس، اللہ کے پاس، آرام کے خزانے بھی اللہ کے پاس، بے آرامی کے خزانے بھی اللہ کے پاس،
عزت کے خزانے بھی اللہ کے پاس، ذلت کے خزانے بھی اللہ کے پاس، صحت کے خزانے بھی اللہ کے پاس، بیماری کے خزانے بھی اللہ کے پاس، تنخواہ کے خزانے بھی اللہ کے پاس، اور نوکری نہ ہونے کے اسباب بھی اللہ کے پاس۔ تمام خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہو مقالد السماوات والارض، وہی ہے اللہ ہی ہے جس کے پاس جو ہے وہ خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ تو پھر جو شخص تمام خزانوں کی کنجیاں رکھتا ہو، ہم کیوں نہ اس سے مانگیں، اور اس طرح مانگیں کہ واقعی وہ ہمیں عطا کرے۔ اور ان چیزوں کو حاصل کرنے میں دعا کے ساتھ جو ایک اور بہت مددگار چیز ہے وہ ہے ذکر، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ذکر سے غافل رہتا ہے اس کے اوپر بھی رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، غور طلب بات ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو اعراض کرے میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بس بے شک پھر اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور وہ روز محشر اس طرح اٹھے گا جیسے کہ وہ اندھا۔ دنیا کی بھی ذلت، آخرت میں بھی رسوائی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے نوکری اچھی مل جائے گی تو میری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بے وقوفی کی انتہا تو یہ ہے کہ جن اولیاء اللہ کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ تو خود بہت پیسے دار والے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ذکر پہ فوکس کرو، نوک مال لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات مجھے آج ایک صاحب نے کہی، خود تو آپ اتنے مالدار ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ ذکر پہ فوکس کرو۔ You preach poverty to others while you yourself have so much wealth۔ خیر میں تو اولیاء اللہ بھی نہیں ہوں، میرے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے تو، لیکن اس نے اپنی بات میں حضرت جی کو بھی انکلوڈ کیا، تو اس لیے میں نے اولیاء اللہ کی بات بھی ایڈ کر دی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے اولیاء کو وہاں سے ایسے ہی رزق عطا فرماتے ہیں جیسے وہ اپنے انبیاء کو عطا فرماتے تھے، کیونکہ وہ ان کے ورثاء ہوتے۔ اولیاء اللہ انبیاء کوئی کام تو نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رزق دیتے تھے، کیونکہ ان کا کام دین کی خدمت کا کام تھا۔ اور دوسری بات جو بہت اہم ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر دنیا کو ٹھکراتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود اس کو مال عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو شخص اس آیت کے مطابق جو شخص اپنی زندگی سے گناہ کو نکالتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے لیے جو مسئلے مسائل ہیں ہمارے، وہ ہمارے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوتے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنا فوکس اللہ کی طرف کر دیں، ہاں اسباب تو ہم نے لینے ہیں، اور ان اسباب میں ہمیں یہ ہونا چاہیے انٹینشن کہ جی مجھے ایک اچھی ریزنیبل نوکری ملے، اگر میں اچھا پڑھا لکھا ہوں، میں سارا کچھ ہوں، میں ایک، لیکن ہر وقت یہ سوچ ہونا کہ میں پیسے کیسے کماؤں گا، پیسے کیسے کماؤں گا، پیسے کیسے کماؤں گا، پیسے کیسے کماؤں گا، یہ سوچ انسان کو ڈبا دیتی ہے۔ پیسہ فوکس نہیں ہونا چاہیے، فوکس اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ پیسہ خود بخود آئے گا، اور نہیں بھی آئے گا تو آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا۔ یہ جو دوسروں کے مال کے اوپر نظر رکھ کے یہ سوچنا کہ ان کے پاس مال ہے اس لیے ان کے پاس سکون ہے، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں حکم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ ان کی مال کے اوپر مزد مت رکھیے، یہ تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دنیا میں دھوکے میں رکھنے کا سبب ہے۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو مال دیا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف مڑیں ہی نہ، وہ اپنے آپ کو اتنا سیلف سفیشینٹ سمجھیں کہ ان کے دل میں یہ خیال ہی نہ آئے کہ انہوں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ بات ان کے لیے حجت بن جائے ان کی آخرت میں پکڑ۔ یہ بہت بہت خطرناک سٹیٹ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا دے دے کہ اس کے اندر فرونیت پیدا ہو جائے کہ میں تو ہر چیز ہے میرے پاس، آئی ایم آل کیپیبل، مجھے کیا ضرورت اللہ کی۔ مال کا نہ ہونا بھی ایک رحمت ہے، کیونکہ ہم گڑ گڑاتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے سامنے جھکتے رہتے ہیں۔ پھر رزق میں برکت کے کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کو بھی اپنانا چاہیے۔ جہاں ہم اللہ سے مانگیں گے وہاں پہ ان اسباب کو بھی اپنانا چاہیے جس سے ہمارے رزق میں برکت ہو۔ میں پہلے بھی پچھلے دفعہ بھی جو ہم نے بات کی تھی کہ وہ بات کی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ ایک واقعہ، ایک تو چھوٹے سے، آج کی بات قدرے لمبی ہو گئی اور ہوگی بھی، چونکہ اہم بات ہے، اہم رات ہے، کچھ باتوں کی یاد دہانی کرا دینا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک بہت ہی غریب آدمی ملا۔ وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس ہفتوں گزر جاتے تھے، کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اور بعد میں بہت ہی کوئی روکھی سوکھی اس کو روٹی مل جاتی تھی، اس کو وہ کھا لیا کرتا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی، موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پہ جا رہے ہیں، آپ کے رب سے ملاقات ہوگی، آپ میری اتنی گزارش کر دیجئے گا کہ میری جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے اس کی تمام تر جو مجھے رزق ملنا ہے وہ ایک دفعہ ہی مل جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ چلیں 2-3 دن میں کہ جو مجھے مال ملے گا، کیپنگ مائی ٹریک ریکارڈ کہ مجھے اتنا ہی ملتا ہے تو شاید وہ باقیہ زندگی کا اتنا صحیح ہوگا، میں 2-3 دن تو پیٹ بھر کے کھاؤں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ کچھ سالوں بعد ان کو خیال آیا کہ پتہ نہیں اس بندے کا کیا بنا، جا کے دیکھوں تو صحیح۔ تو اسی جگہ کے پاس سے گزرے جہاں پہ وہ تھا، تو وہاں گزرے تو دیکھا کہ اب تو وہاں ایک شاندار محل بنا ہوا ہے۔ اس بندے کو جا کے دیکھا تو وہ عیش و عشرت کی زندگی میں، اور مطلب عیش و عشرت سے مراد کے مطلب ویل آف زندگی اور پرسکون زندگی اور تمام سہولیات اس کو میسر۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا اللہ، یہ تو آپ کی وہ مخلوق تھی جس کے اوپر رزق کو تنگ رکھا ہوا تھا، اور اب اتنا زیادہ یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ جو اس کو دیا تھا وہ تو اس کے لیے ایک چند روز کے لیے ہی کافی تھا، لیکن اس نے عمل ایسا کیا کہ اس کے رزق میں بے انتہا برکت بڑھتی چلی گئی۔ اس کو جو رزق ملا اس نے اس رزق میں باقیوں کو بھی شامل کر لیا۔ جو اس کو چند دن کے ایک ساتھ مال ملا، اس نے وہ مال جو ہے جو اپنے ارد گرد کے جو فقراء اور غرباء تھے ان میں بانٹ دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مل گیا میں سارا کا سارا خود ہی کھا لوں، وہ اس نے ان میں بانٹ دیا۔ تو اس کے بانٹنے پر اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ جو اس کو دیا اس کے 10 گنا اس کو زیادہ ملتا گیا، اور جیسے اس کو ملتا گیا اس نے بانٹتا رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھاتے رہے۔ تو اس نے اپنے رزق میں ایک نفع بخش تجارت کی، اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت ڈالی۔ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے کئی زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ رات رزق کے فیصلوں کی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان اوقات میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کر کے ہمارے رزق میں جب فیصلے کرے تو ہمیں اس سے کہیں زیادہ دینے کے فیصلے کریں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں
تو ہم اللہ سے اس بات کی بھی دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے. یہ دعا بہت اہم ہے، میں نے اپنے حضرت سے یہ دعا سیکھی ہے اور اس کے پیچھے بہت حکمت ہے. اور یہ اپنے دعاؤں میں اکثر ایک وقت ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اس چیز کے مانگنے میں کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ سکوں، مجھے نیکی کی طرف غالب کر دے، گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ جب روز محشر ہمارے نامہ اعمال کھلیں اور گناہوں کا ایک انبار ہو جس کو کہ ہم کرتے رہے ہوں، تو اس وقت یہ دعا بھی ہو کہ ہم اللہ سے نیکی کی دعا مانگتے تھے، نیک بننے کی دعا مانگتے تھے، تو ہم یہ حجت پیش کر سکیں کہ یا اللہ میں تو مانگتا تھا، بن نہ سکا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک وعدہ یہ ہے کہ جو ہم دعا مانگیں گے وہ دعا اس دنیا میں اگر قبول نہ ہو تو وہ روز محشر ہمارے لیے وہ دعا اللہ کی یہ شان کے خلاف ہے کہ اللہ سے مانگی ہوئی کوئی چیز ہو اور اللہ اس کو پورا نہ کرے. اس روز پھر اللہ اس کے بدلے میں اتنا عطا کریں گے کہ ہم بس کر اٹھیں گے. تو یہ دعا ہمارے لیے مغفرت کا ایک سبب بن سکتی. اللہ سے اللہ کے عشق کو مانگیں. یہ نہیں ہے کہ دنیا نہ مانگے، دنیا بھی مانگے، خوبصورت بیوی بھی مانگے، جن کی بیوی ہے اسی پہ قناعت کرے، جن کی نہیں ہے وہ بے شک خوبصورت بیوی بھی مانگے، عہدے بھی مانگے، صحت و شہرت بھی مانگے، لیکن اللہ سے اللہ کو بھی مانگے. بہرحال کوشش یہی کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو کچھ اب سے پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اس پہ اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے اس پہ بغیر کوئی ایکسکیوز پیش کیے. ایک بہت جو اہم سبق ہمیں قرآن سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اور آدم علیہ السلام کے واقعے میں یہ راز پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ شیطان نے غلطی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے. اس سے پوچھا گیا، اس کو ڈائریکٹ اس کے اوپر فرض جرم نہیں جائر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی. اس نے جواب میں ریزننگ دینا شروع کر دی، لاجک پریزنٹ کرنا شروع کر دیا، کاؤنٹر آرگیومنٹ کرنا شروع کر دیا، ایکسپلینیشن دینا شروع کر دی. اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یا اللہ یہ تو مٹی سے بنے ہوئے، میں آگ سے بنا ہوا، میں بہتر، یہ خراب کیسے ہو سکتا تھا. شیطان کی کاؤنٹر آرگیومنٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ایکسپلینیشن کو، اس کی ریزننگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ متکبر ہے، یہ متکبر ہے، اور اس کے تکبر کی وجہ سے اس کو رجیم قرار دے دیا گیا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، بھول ہوئی، ناسمجھی میں ایک واقعہ ہوا. انہوں نے کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ نہیں پیش کیا، انہوں نے کوئی ریزننگ نہیں دی، کوئی لاجک نہیں پیش کی. حالانکہ ایکسکیوزز تھے ان کے پاس. اور سب سے بڑا ایکسکیوز یہ تھا کہ یا اللہ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، یا اللہ ہمیں بھلا دیا، یا اللہ آپ تو جانتے ہیں شیطان، سارا ملبہ وہ شیطان پہ ڈال سکتے تھے. یہ کہہ سکتے تھے میں بھول گیا، یہ کہہ سکتے تھے کہ او ٹیمپٹیشن زیادہ ہو گئی، کچھ بھی کہہ سکتے تھے. انہوں نے کہا صرف ایک بات، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی ذات پہ ظلم کیا. انہوں نے نہیں کہا کہ یا اللہ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، انہوں نے کہا یا اللہ غلطی ہو گئی، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو یا اللہ ہم تو بالکل تباہ ہو جائیں. اگر اس کو دوسری طریقے سے دیکھا جائے تو انہوں نے سمپلی یہ کہہ دیا یا اللہ آئی ایم سوری، یا اللہ معاف کر دیجیے. یہ بہترین اصول ہے معافی مانگنے کا. معافی مانگیے بغیر ایکسکیوز کے،
بغیر لاجک کے، بغیر ریزننگ کے، اللہ سے بھی اور لوگوں میں بھی جب معافی مانگنی ہو، میاں بیوی میں اگر لڑائی ہو جائے، بہن بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے، ماں باپ سے کوئی بات چیت ہو جائے، جب معافی مانگنی ہو تو صرف اس وقت جا کے یہ کہتے ہیں آئی ایم سوری. لاجک مت پیش کریں، ریزننگ مت پیش کریں، یہ مت کہیں کہ آئی ایم سوری بٹ ہو یہ گیا تھا. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم یہ بٹ کہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی ٹھہرا رہے ہوتے ہیں اور سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ کسی اور پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، وچ مینس کہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کریں گے. ہم اس ملبے کو جس کے اوپر ہم نے سارا ملبہ ڈالا ہوتا ہے، اس کو، میں لیٹ ہو گیا، ٹریفک بہت تھی، اب میں خود کچھ، میں تو ٹائم پہ ہی آنے والا بندہ ہوں لیکن ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، آئی ایم سوری بس. اور جب ہم یہ بات کہہ کے رکھ دیتے ہیں تو جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا، اللہ ول ڈیفینڈ یو، اللہ ول کلیئر یو. آپ صرف اتنا کہ آئی ایم سوری. اسی اصول کے مطابق جب ہم اللہ سے مانگیں تو بغیر کوئی لاجک، بغیر کوئی ایکسکیوز، بغیر کسی ریزننگ کے کہیں کہ یا اللہ ہم گناہ کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، اب معاف فرما دیجیے. اور یہ پکا ارادہ کریں کہ کم از کم اب سے لے کے رمضان کے آخر تک علم و ارادے سے کوئی گناہ نہیں کرے. انشاءاللہ آج سے لے کے منڈے تک اگر ہو سکے تو جو صدقات کے ایونیوز ہیں ان میں صدقات یا صدقہ دینے کا بھی کوئی نہ کوئی اسباب متعین کریں. انشاءاللہ ان سب چیزوں کو کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت ڈالیں گے. ایک میں ابھی جب اس بیان کے بارے میں تیاری کر رہا تھا تو ایک واقعہ میں ذہن سے گزرا، ابھی بتانا بھول گیا. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب بھی ان صاحب کے اخراجات بڑھ جاتے تھے تو جتنا مال بچ گیا ہوتا تھا وہ اس کو فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. وہ کہتے یہ تھے کہ جب جیب خالی ہوگی تو اللہ اس جیب کو بھریں گے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جو بچ گیا اب اس کو بجٹ کرنا شروع کرو، باقی کے اخراجات ختم کرو، یہ کرو وہ کرو. وہ اس کو فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. عادت جی کے ساتھ رہتے ہوئے ایک اور چیز جو اس میں نے سیکھی وہ یہ کہ جب کوئی کام پھنس جاتا ہے عادت جی فوراً دو چیزیں کرتے ہیں. ایک یہ کہ فوراً کوئی نہ کوئی صدقہ کرتے ہیں اور اس کے بعد درود شریف کثرت کرتے ہیں. اور کئی بار میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا ہے کہ وہ معاملہ پھنسا ہوا ختم صحیح ہو جاتا ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ، میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. مہاد میں ایک کینڈی پلانٹ لگا ہے، مہاد عادت جی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام مہاد ہے. وہاں پہ عادت جی نے ایک کینڈی پلانٹ لگایا ہے، اندر ٹافیاں بنتی ہیں اس میں. وہ اس کے جب وہ سیٹ اپ ہو رہا تھا تو میں وہیں تھا، مہاد میں تھا. تب اس دن اس کی جو مشین ہے وہ اس کا بوائلر کام نہیں کر رہا تھا اور وہ انجینئر صبح سے لگے ہوئے تھے اور بوائلر چل ہی نہیں رہا تھا، پتہ نہیں کیا مسئلہ آ رہا تھا. اور وہ ضروری تھا کیونکہ جو دوسری ٹیم جس نے آگے کا سسٹم کنیکٹ کرنا تھا وہ صرف اسی دن کے لیے اویلیبل تھی، انہوں نے چلے جانا تھا، کوئی لمیٹیشن تھی اس طرح کی. تو مغرب تک جب وہ حل نہیں ہوا تو مغرب کے بعد وزٹ کے لیے گئے، وہاں پہ دیکھا کہ ابھی تک مسئلہ حل ہوا ہے. حضرت نے کسی ساتھی کو بھجوایا، جتنے لوگ وہاں کام کر رہے تھے ان سب کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کو منگوایا. بچے وہاں موجود تھے ان کے لیے آئس کریمز منگوائی، ان سب کو کھانا پلوایا اور پھر خود درود پڑھنا شروع کر دیا. بعد میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پھر اس وقت بھی انہوں نے بتایا کہ جب کوئی بات کہیں پھنس جائے صدقہ کر دینا چاہیے اور درود پڑھنا چاہیے. تو صدقے کا مطلب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم شاید پتہ نہیں کتنے پیسے نکالیں گے تو وہی صدقہ ہے، لیکن وہ اس کا اس وقت میں فوراً یہ کام کر دینا بہت کرامت ثابت ہوا. میں اسی واقعے کے بعد ایک دفعہ
ہم لوگ اسی واقعے کے بعد ہم ندرن ایریاز کے ٹرپ پہ تھے، شاید عبداللہ بھائی بھی اس ٹرپ پہ ساتھ تھے یا نہیں تھے مجھے نہیں یاد. ہم لوگ ایک جگہ پہنچے، وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہوئی تھی اور ٹریفک بالکل بلاک ہو گئی تھی، اور کچھ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں سے اب ہم مغرب سے پہلے نکل سکیں گے. اور بالکل پہاڑی علاقے میں، پاکستان کے ندرن ایریاز میں آپ گئے ہیں تو آپ آئیڈیا ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. کافی خطرناک ہو سکتی تھی وہ سچویشن. تو مجھے، کیونکہ ابھی حال میں میں حضرت جی سے یہ بات سیکھ کے آیا تھا، تو اللہ نے دل میں ڈالی کہ یہی عمل کرنا چاہیے. تو ٹریفک بلاک ہوئی تھی، تو وہاں کے جو مقامی بچے تھے وہ اس ٹریفک بلاک میں انڈے، بوائلڈ انڈے جو ہے وہ بیچ رہے تھے. تو میں نے ان میں سے ایک بچے کو بلایا، اس کے میں نے سارے انڈے خریدے اور پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا. اب یقین مانیے کہ یہ میں نے عمل کیا ہے، اس کے 10-15 منٹ بعد ایک پولیس اسکارٹ کی گاڑی جو ہے وہ وہاں سے گزر رہی تھی، وہ ساتھ آئی اور میں اسی پولیس کے اسکارٹ کے پیچھے لگ گیا، اور جیسے جیسے لوگ اس کے لیے راستہ کھولتے گئے میں اس کے پیچھے لگتا ہوا وہاں سے نکل گیا. یہ چیز تو آزمائی ہوئی چیز ہے کہ جب صدقہ دے کے اس طرح کا کام کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ مدد ضرور فرمائے. جو شخص دوسروں کو رزق کھلاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق کو ضرور بڑھاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ میں سے جو چند ساتھی خود حضرت جی کو آبزرو کرتے رہے، یہاں پہ بھی آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت کے آنے کے جب یہاں پہ ہوتے ہیں تو رزق کا ایک کتنی دفعہ آپ لوگ یہاں آئے اور کتنے ورائٹی کے کھانے یہاں سے کھا کے ان دنوں میں جاتے. حضرت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے رزق کو بھیجتے ہیں. جہاں حضرت ہوتے ہیں بے انتہا قسم کے کھانے اور پیسے. اور یہ بات پہ میں نے خود غور کرنے سے اس کو سمجھا کہ حضرت جی ماشاء اللہ روزانہ 1000 بچوں کا 3 وقت کا کھانا ارینج کرتے ہیں. تو جو شخص 1000 بچوں کو روز 3 وقت میں کھانا کھلائے گا، اور وہ تو صرف طلباء ہیں، اس کے علاوہ جو باقی لوگ جنہوں نے مہد میں جا کے دیکھا ہوا ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی نفری ہے وہاں پہ جو فی سبیل اللہ کھاتی ہے. اور یہ بھی نہیں کہ لو سٹینڈرڈ کھانا، اچھا معیاری کھانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کو رزق عطا کریں. میرا وہ بھائی اگر وہ سن رہا ہے جس نے کہا تھا کہ حضرت جی خود تو بہت مالدار ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں، وہ ایسے مالدار نہیں ہیں. وہ اس لیے مالدار ہیں کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو رزق دیتے ہیں. ہمیں بھی اپنے دل کو بڑا کرنا ہے رزق میں، تاکہ اللہ ہمارے بھی رزق میں اسی طرح برکت ڈالے. جس رزق میں برکت ہوگی وہ سکون والا رزق ہوگا، ورنہ پیسہ جتنا بھی ہو جائے اس میں سکون نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.